میں آپ حضرات کا اس عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا، اس کا مجھے بھی رنج ہے، دیر ہو گئی پہنچنے میں، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑی سی فرصت بھی ہمارے لیے قیمتی ہو جائے، کارآمد ہو جائے تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے۔ شہر بھٹکل میں میری حاضری پہلی بار ہو رہی ہے، لیکن اس شہر سے میری عقیدت بہت پرانی ہے، اور یہاں کے بعض علماء سے اور یہاں کی تحریکات اور یہاں کے دینی کام سے اور آپ حضرات کی سرگرمی اور خدمات سے میں پہلے سے کسی قدر واقف ہوں۔ آج میرے لیے یہ اچھی بات ہوتی کہ میں آپ حضرات سے روبرو بات کرتا اور آپ کچھ کہتے اور میں سنتا، تاکہ میرے تجربات میں اضافہ ہوتا اور میں آپ کی اچھی باتیں ملک میں جہاں جاتا ہوں، جہاں کے مسلمانوں میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو آپ لوگوں میں ہیں، اور جہاں کے شہروں میں وہ خدمات نہیں ہیں جو آپ لوگوں میں ہیں، تو میں آپ کی بات ان کو پہنچاتا، نقل کرتا، کیونکہ جب کوئی اچھی مثال ہوتی ہے تو کام کرنے والے کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا موقع نہیں ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ جمعیت علماء کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے جو ذکر خیر کیا، جمعیت علماء اس ملک میں 100 سال سے زیادہ سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ کے شہر کے لیے بھی جمعیت علماء کوئی غیر متعارف نہیں ہے، بلکہ آپ سے مانوس ہے۔ اس شہر کے بھی کئی بچے ایسے ہیں جو مظلوم جیلوں میں ہیں، ان کا کیس بھی جمعیت علماء دیکھ رہی ہے۔ ذیشان صاحب جانتے ہیں ان اہل خانہ کو اور ان بچوں کو، ان کے واسطے سے ان کا مقدمہ پہنچا تھا دفتر کو۔ دیکھیے اس بدلے ہوئے حالات میں جو ابھی پوری دنیا میں 200 سال سے تبدیلی آئی ہے جمہوریت کے نام پر، پہلے بادشاہت تھی اور وہ نسلی ہوا کرتی تھی یا فوجی قوت کے بل بوتے پہ ہوتی تھی، لیکن یہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں بادشاہت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی اپنی حصے داری ہے سلطنت میں، حکومت میں، اور قوانین کا ماخذ عوام ہوتے ہیں۔ عوام ہی قانون بناتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں اور اپنے پر نافذ کرتے ہیں، جسے جمہوری دور کہا جاتا ہے۔ جب اس کا دائرہ وسیع ہونے لگا تو ہمارے ملک میں بھی یہ چیز آئی۔ اس وقت یہاں انگریزوں کی حکمرانی تھی، انگریز اپنے حکمرانی کو جائز قرار دیتے تھے اور اسے بھی جمہوری نام ہی دیتے تھے، لیکن ہندوستانیوں کا درجہ دوسرا تھا۔ وہ حاکم تھے، ہندوستانی محکوم تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد جس میں ہر طبقے نے حصہ لیا، 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ جو لوگ پرانے ہیں، ابھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے آزادی آئی، تو آزادی سے پہلے اس دور کا جب خاکہ پیش کیا جاتا تھا کہ ہر 18 سال کے عاقل بالغ مرد عورت کو رائے دینے کا حق ہوگا، تو ایک خدشہ بہت تیزی کے ساتھ محسوس کیا جاتا تھا کہ ہم اس ملک میں ہمیشہ سے اقلیت میں رہے ہیں۔ جب سے اس ملک میں اسلام آیا، اقلیت میں ہی آیا، چند افراد لے آئے، پھیلا بڑھا، ادارے بنے، ہر دور اقلیت کا ہی دور تھا۔ تو آزاد ہندوستان میں اگر تقسیم نہ بھی ہوتی تب بھی ہم اقلیت میں رہتے، ہاں کچھ تناسب زیادہ رہتا، اور اب تقسیم کے بعد تو اور اقل قلیل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے اکابر سے، ہمارے علماء سے، کیونکہ بظاہر علماء کے لیے ملکی معاملات میں حصہ لینا اور ملکی معاملات پر اپنی رائے رکھنا اور کسی انقلاب کے لیے اگلے صف میں جانا، یہ لوگوں کی توقعات کے خلاف ہوا کرتا تھا، اور حکومتیں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ علماء کرام قیادت کریں۔ لیکن جنگ آزادی میں علماء صرف سفارہ ہی نہیں تھے بلکہ اول درجے کے قائد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنا ہمارا خون بہا ہے کسی قوم کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہوگا۔ تو لوگ ہمارے علماء سے، خاص طور سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو ان کو بتایا جاتا کہ مذہبی آزادی ہوگی۔ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد جب رائے دیں گے حکومتیں بنانے کے لیے، آپ غور کرو، ایک کونسلر سے لے کر کے، ایک گرام پنچایت کے پردھان سے لے کر کے صدر جمہوریہ تک کا انتخاب ووٹ کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ یہ سیکولر طریقہ ہے۔ تو ہمارا ووٹ تو کم ہوگا، پھر ہم محفوظ کیسے رہیں گے؟ اکثریت اقلیت کو ناجائز طور پر استحصال کرے گی، دبائے گی، کھا جائے گی۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ سوالات کی تو ایک بڑی فہرست ہوتی ہے، لیکن ہر سوال نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جن سے دوسرے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا برسہ برس جیلوں میں گزرا تھا، اور جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صف اول کے قائد تھے، اور ماضی حال مستقبل کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ کر کے ہی پیغام دے رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، قربانیاں بھی دے رہے تھے۔ وہ بڑے واضح لفظوں میں دو بات اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں اس کا مذاکرہ کر لوں اور ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اس شہر کے لیے، اطراف شہر کے لیے اور ہمارے ضلع کے لیے، جہاں تک بھی ہمارا اثر رسوخ پھیلا ہے، ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں اپنے ایمان اور اسلام پر کسی کے بھروسے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے مرہون منت نہیں ہیں۔ یعنی اسلام میں خود اتنی خوبی ہے کہ وہ سخت سے سخت ماحول میں پنپ سکتا ہے، پھیل سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے۔ فرمائے تھے جیسے ہم اپنے بلبوتے پر آزادی حاصل کر رہے ہیں، ہماری قوم اپنے ہی بلبوتے پر اپنے آزادی کی حفاظت کرے گی۔ یہ بڑی بنیادی سوچ ہونی چاہیے، صرف مولانا حسین احمد مدنی کی نہیں، صرف جمعیت علماء ہند کی نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی کو ترک کیا ہے اور قوت سے آزادی حاصل کیا ہے، قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو جس بلبوتے سے ہم نے آزادی حاصل کیا ہے اسی بلبوتے سے ہم اس آزادی کی حفاظت بھی کریں گے اور آزاد رہنا سیکھیں گے۔ ہماری یہ آزادی، اور خاص طور سے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، یہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ دوسرا سوال جو حضرت سے ہوا کرتا تھا اور علماء سے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں کا موضوع ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ انگریز کے دور میں بھی تو مذہبی آزادی ہے، جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اپنے مذہب پر عمل کی رعایا کو آزادی ہے۔ تو علماء یہ سمجھایا کرتے تھے کہ انگریزی دور کی آزادی رعایتاً ہے، اور جب دستور سازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم قانون بنانے کی پوزیشن میں رہیں گے، قانون ساز اسمبلی تک ہم پہنچیں گے، دستور سازی ہم کریں گے، اور آئندہ بھی یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی ملک میں دستور سازی بعض کا ہے، اور آزادی کے بعد کی جو مذہبی آزادی ہوگی وہ بطور حق کے ملے گی، جیسے باپ کے بعد بیٹے کو وراثت ملتی ہے، اس میں کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی حوصلے اور فکر کی بات ہے۔ ہم کو اسی آئینے میں اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے اور باحوصلہ ہو کر کے اس ملک میں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے بلبوتے پر کیسے اس ملک میں آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، وہ بلبوتہ کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کوئی بلبوتہ، کوئی قوت، کوئی طاقت، تو فوراً بعض لوگوں کا ذہن عسکری قوت کی طرف جاتا ہے، بعض لوگوں کا ذہن قیادت کی طرف جاتا ہے، بعض لوگوں کا ذہن سیاست کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں طاقت نہیں ہیں، یہ طاقت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سیاسی قیادت، سیاسی غلبہ، یہ قوت کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن جو اصل قوت ہے وہ حاصل ہوتی ہے خدمت خلق سے، حسن اخلاق سے، تعلیم سے، تنظیم سے، اتحاد سے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہنے کے لیے تو بہت چھوٹے ہیں۔ قوم کا اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن جب تعلیم نہیں ہوگی تو اتحاد کے حدود بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ ہمارا ملک مختلف طبقوں کا گہوارہ ہے، اور مسلمانوں میں مختلف فرقے، مختلف خاندان، مختلف زبان، مختلف مذہب ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسا اتحاد، جیسا آپ کبھی جلسے جلوس میں سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے اختلافات بھول جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اتنے اندھے اتحاد کی دعوت وہی دے سکتا ہے جس کو اتحاد کے حدود و قیود نہ معلوم ہو۔ ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد دراصل مسئلوں پر اتحاد ہے، پرابلمز پر اتحاد ہے، جو ملک کے حالات ہے اس پر اتحاد ہے کہ یہ ادراک ہو کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نرغے سے نکلنے کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں۔ اتحاد کا یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اپنے خاندان کو، اپنے شاعر کو، اپنے زبان، اپنے قبیلے، اپنے ریاست کو چھوڑ دے اور متحد ہو جائے۔ ہم کو جو ہندوستانی ہونے کا تصور ملا ہے یہ وہی متحدہ تصور ہے جو ساری حدود سے اوپر اٹھ کر کے ہوتا ہے۔ ایک وسیع اتحاد کا نام جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت میں مسائل پر متحد ہونے سے آدمی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔
ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری قوم مسائل کا شعور بھی کم رکھتی ہے، دینی مسائل کا بھی شعور کم رکھتی ہے، اور ریاست اور مملکت کے مسائل اور پرابلمز کا شعور بھی کم رکھتی ہے۔ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ اور آپ جیسے عمائدین جو ادارے چلا رہے ہیں، تنظیمیں چلا رہے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی فراست دے رکھی ہے، کیونکہ تنظیموں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے مرد عورت کو آپ باشعور کریں۔ جیسے دینی مسائل بتانا ان کے لیے ضروری ہے، ایسے ملک کے حالات، ریاست کے حالات، ان تقاضوں سے اس نئی نسلوں کو واقف کرنا یہ بہت بڑی ضرورت، اور ہم اس کا ذریعہ ہیں۔ تو اتحاد ہو، تعلیم کے ساتھ ہو، اور خدمت ہو۔ وہ خدمت جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں، جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد میں بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ ہماری کوئی سیاسی مقاصد ہمارے نہیں ہیں۔ بہت سارے کچے ذہن کے لوگ جب جمعیت علماء اعلان کرتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بغیر سیاست کیسے جی سکتے ہیں؟ بھئی ہم کو جو دستور نے ووٹ کا حق دیا ہے، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم مشورے تو دیتے ہیں، ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن ہم کو احتساب کا حق تو ہے۔ تو یہ حق ہمارا کوئی جماعتی حیثیت سے بھی نہیں چھین سکتا اور ذاتی حیثیت سے بھی نہیں چھین سکتا۔ اگر آدمی میں شعور ہو تو آدمی خود بخود سیاسی غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو ہمارے ہاں موٹے لفظوں سے لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا تحفظ اور خلق کی خدمت، اس میں ساری باتیں آ گئیں۔ خلق کی خدمت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مقتدا بنا دے گی، جو آپ کو پیشوا بنا دے گی۔ ہندوستان میں جس قوم سے ہم کو سابقہ پڑا ہوا ہے، وہ قوم اتنی ضعیف الاعتقاد ہے، اتنی ضعیف الاعتقاد ہے کہ اگر ہم اس کے لیے نفع بخش بن جائیں تو وہ ہم کو دیوتا اور بھگوان کا لفظ دے دیتی ہے۔ ان کی ڈکشنری میں سب سے بڑا جو لفظ ہے وہ بھگوان کا ہے، پوجے کا ہے۔ وہ پوجا کرنے کے کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے لیے نفع بخش بن گئے۔ ایسی قوم تک اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی روشنی کو پہنچانا، انہیں مانوس کرنا، یہ ہمارا امت ہونے کا فریضہ بھی ہے، اور اس وقت تو اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور قوم کو قوت دینے کے لیے ہم کو یہ سارے کام کرتے رہنا چاہیے جو ہمارے ادارے اور ہماری تنظیمیں کرتے ہیں۔ قوم کی زندگی میں 100 سال 50 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے فرد کی زندگی میں 1 دن اور 2 دن۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مزاج میں عجلت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں آج ہی بیج لگائیں اور آج ہی پھل آنا شروع ہو جائے۔ وہ اس عادت خداوندی کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایک سبزی، ایک ٹماٹر، ایک مرچ، ایک آلو، ایک پیاز کئی مہینوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جدوجہد کریں، ہم محنت کریں، ہم محنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر بغیر محنت کے غلبہ ہوتا اور اسلام کی سربلندی ہوتی تو اللہ صحابہ سے محنت کیوں لیتا؟ تو ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ اپنے کام کو شروع اس کے لیے اپنی قوم کو جتنی آپ دانش دیں گے، فہم دیں گے، فراست دیں گے، اتنا ہی قوم کا حوصلہ بلند ہوگا۔ آدمی جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو سانپ کو بھی رسی سمجھ جاتا ہے اور رسی کو بھی سانپ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر 0 واٹ کا بلب بھی جلا دیا جائے تو تھوڑا سا اسے احساس ہوتا ہے کہ رسی میں حرکت نہیں ہے اور سانپ میں حرکت ہے۔ ہماری قوم، مسلمان قوم اس ملک میں 25 سے 30 کروڑ کی تعداد میں، آپ کا جو ضلع ہے، اس ضلع کا کیا نام ہے؟ کاروار ضلع۔ کاروار ضلع کی کل آبادی ہماری جمعیت علماء کے معلومات کے مطابق اپنے کام کو تھوڑا سا پھیلا دیں اور ملکی مسائل کا ادراک رکھیں اور مل بیٹھ کے سوچنے کی عادت ڈالیں، تو آپ اپنے پورے ضلع اور پوری ریاست کے لیے بہت بہترین نمونہ بن سکتے ہیں۔ جو ریاستیں فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے، اس میں سے کرناٹک کی ریاست بھی ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں سمجھ رکھتے ہوں گے۔ کرناٹک ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کا خلاصہ ہے۔ مینگلور بھی کرناٹک کا حصہ ہے، بھٹکل بھی کرناٹک کا حصہ ہے، اور بیلگام اور گلبرگہ بھی کرناٹک کا حصہ ہے۔ دونوں کی تہذیب، زبان، کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کرناٹک نہیں بلکہ چھوٹا ہندوستان ہے۔ جتنے طبقے ہندوستان میں سب کرناٹک ریاست میں موجود ہیں، اور اس وقت فرقہ پرستوں کی نگاہ میں یہ چھپا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم کو تقسیم کر کے، میں بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ملک میں بے دخل ہیں۔ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم مشورہ دیتے ہیں۔ یہ پوزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم ووٹ کی حیثیت اچھوت جیسی ہو جائے، جس کو رولنگ میں آنا ہو وہ ہم سے دوری بنائے،
صرف ہندو ووٹ کو پولرائز کیا جائے، متحد کیا جائے، فرقہ پرستی پھیلائی جائے، اور یہ پوزیشن ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں اگر مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم ہار جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اتنی گہرائی سے جہاں تک کھائی میں ہم کو ڈھکیل دیا گیا ہے، یہ کیوں ڈھکیلا گیا ہم کو اور ہم اتنی دور تک کیوں پہنچے، اس کے بڑے اسباب ہیں۔ ایک مجلس میں گفتگو نہیں کی جا سکتی اس پہ، ہم کو بجائے اسباب پہ گفتگو کرنے کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی قوم کو یہ حوصلہ دینا چاہیے کہ ہم اقلیت نہیں ہیں بلکہ ہم نمبر 2 کی اکثریت ہیں۔ ہم سے بڑی تعداد کرناٹک میں صرف مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارے ووٹ 15% کے قریب ہیں، اور بعض سیٹیں تو ایسی ہیں کہ فیصلہ کن ہمارے ووٹ ہیں۔ میرے دوستو، کسی ذات، کسی برادری، کسی قوم کے اتنے متحدہ ووٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہندو مسلم کی تقسیم کریں گے شاید آپ کو غیر مسلم زیادہ معلوم ہو، لیکن ان کے ذات پات دین دھرم کو جب آپ تقسیم کرنا شروع کریں گے تو آپ سے بڑی تعداد کسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ذمہ داروں کی نگرانی میں، ان اکابرین کی نگرانی میں جن کو خدمت کا ایک طویل تجربہ، مجھے بہت خوشی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، اگر وقت ہوتا تو میں ان کی فکروں سے بھی آگاہی حاصل کرتا، نصیحت حاصل کرتا، لیکن مجبوری ہے کہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے شہر کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو یہ چاہیے کہ تحمل کے ساتھ اپنا کام کریں، یہ سمجھ کے کہ ہم اچھا کام کریں گے تب بھی انگشت نمائی ہوگی اور برا کریں گے تو ہوگی ہی۔ ہماری قوم ایسی ہے کہ کرنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور کہتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ میں کوئی انقلابی کام کیا ہے ان پر اعتراض کیا گیا ہے، برا کہا گیا ہے، ان کی مخالفتیں کی گئی ہیں۔ جیسے قوم کے لیے جد و جہد کرنا ثواب ہے، ویسے ان مخالفتوں کو برداشت کرنا بھی ثواب ہے، اور یہ سمجھ کر کے معاف کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری دانش میں ہیں، جس معیار پر ہم ملک کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ظاہر ہے گراؤنڈ میں ہمارا چھوٹا بھائی تو اس بات کو نہیں سمجھتا، لہٰذا اگر وہ کوئی بدگمانی بدزنی قائم بھی کرے تو ہم کو اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اسے معذور سمجھنا چاہیے۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس شہر کو قبول فرمائے، ان اداروں کی دینی اور دنیاوی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اس ملک میں گنجائش پیدا فرمائے سرخروئی کے، ترقی کے، سربلندی کے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔